سیاسی کیفے پر خوش آمدید۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش پکڑی گئی ہے۔ یہ نیٹ ورک تھا پی ٹی آئی کا، اور یہ پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ پاکستان کو واچ لسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے اور پاکستان پر سفری پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ اس سے قبل تحریک انصاف جو ہے وہ 9 مئی کے واقعے میں پاکستان میں ملٹری انسٹالیشنز پر حملے کر چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو شرپسند عناصر ہیں وہ عمران خان کے کہنے پر پاکستان کے جو قومی تنصیبات ہیں، پاکستان کی جو شہداء کی یادگاریں ہیں، ان پر حملے کر چکے ہیں اور ان کی بے حرمتی کر چکے ہیں۔ اور پھر آئی ایم ایف کے ساتھ جب معاہدہ کی باتیں ہو رہی تھیں تو عمران خان نے شوکت ترین کے ذریعے سے آئی ایم ایف تک یہ پیغام پہنچایا، انہیں یہ امفسائز کیا کہ وہ کسی صورت میں پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ نہ کریں اور کوئی مالیاتی تعاون نہ کریں پاکستان کے ساتھ۔ گویا یہ بھی ایک بہت بڑی غداری تھی۔ اور اس طرح پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ دفاعی اداروں کے خلاف اس وقت سے سرگرم ہے جب سے اس کو معلوم ہوا کہ اس کا اقتدار جا رہا ہے، اور اقتدار کے جانے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس کا پروپیگنڈا جو ہے اور جرنیلوں کے خلاف اس کے جو الزامات ہیں اس میں شدت آتی گئی۔ اور پھر لندن میں مظاہرے کیے گئے پاکستان کے جرنیلوں کے پلے کارڈ اٹھا کر جنرل عاصم منیر کے خلاف اور پاکستان کے جرنیلوں کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف نعرے لگوائے گئے، ان کو گالیاں دی گئیں اور ان کے خلاف دشنام ترازی کی گئی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اوورسیز کے جو ممبر ہیں، جو پی ٹی آئی کے ہیں، انہوں نے یہ کام کیا۔ اس طرح ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ تحریک انصاف پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیوں کر رہی ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا جو چیئرمین عمران خان ہے، اس کو تو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے وزیر اعظم بنا دیا تھا آر ٹی ایس سسٹم بٹھا کر، اور دوسرے لوگوں کو، آزاد امیدواروں کو اور دوسری سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو اس کے ساتھ ملا کر حکومت بنا دی تھی، جبکہ اس کے پاس اکثریت نہیں تھی، اور یہ سارا کام اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے اگر اس پر عنایت کی تھی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس سانپ کو پالا گیا اسی سانپ نے ڈسنا شروع کر دیا۔ چنانچہ 9 مئی کے واقعے میں یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ پاکستان کی فوج کا دشمن ہے، اور اس نے مکمل طور پر پاکستان کو جو ہے وہ الزام دینا شروع کر دیا ہے، اور چونکہ اس کو اقتدار نہیں مل رہا اور اس کی پارٹی کو کارنر کر دیا گیا ہے اور اس کا غرور اور گھمنڈ سارے کا سارا جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پرائڈ ہیتھ اے فال، یعنی غرور کا سر نیچا ہوتا ہے۔ چنانچہ عمران خان جو ایک گھمنڈی، ایک مغرور شخص تھا، جس کے اندر غرور اور انانیت اور خود پسندی اور خود پرستی جو ہے وہ بدرجہ عدم موجود ہے، اور جس کے بارے میں یہ سارے لوگ جو ہیں جانتے ہیں، اور سیاستدان اور تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ اپنی مرضی کرتا ہے، کسی کے رائے کو، کسی کے تجویز کو قبول نہیں کرتا، اور یہ خود کو عال ان عال سمجھتا ہے، اور یہ خود کو سمجھتا ہے کہ وہ بہت بڑا افلاطون اور ارسطو ہے۔ چنانچہ اس نے پاکستان کی سیاست میں انتشار، عدم استحکام اور فتنے کے علاوہ کچھ بھی جو ہے وہ پیدا نہیں کیا۔ وہ نیا پاکستان اور تبدیلی اور جناب جہاد اور حقیقی آزادی کے نعرے لگا کر آیا، اور یہ سارے کے سارے نعرے صرف اور صرف بیوقوف بنانے کے لیے تھے۔ عوام کو بیوقوف بنایا گیا، اور ہماری جو جنریشن ہے، ینگ جنریشن، اس کو اس شخص نے اپنی جو ہے وہ تقریروں کے ذریعے سے اس نے ان کی برین واشنگ کی، اور انہیں پاکستان کی فوج کے خلاف جو ہے اکسایا، جس کا نتیجہ 9 مئی کو پوری قوم نے دیکھا۔ اس کا غرور جو ہے وہ اس وقت ختم ہو چکا ہے، مگر یہ
اس کا اظہار نہیں کرتا۔ اس کی شکست ہو چکی ہے مگر یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اس نے آرمی کے ساتھ پنگا لیا، چنانچہ اب یہ کارنر ہو گیا ہے، بند گری میں چلا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی سیاستدان جو ہے وہ اپنے رفقا کی مدد سے کام کرتا ہے، اور اس کے سارے رفقا جو ہیں جو اس کی طاقت بنے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے اس کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، جو اس کے لیے ٹی وی ٹاک شوز میں اس کا دفاع کرتے تھے اور جلسوں میں اس کے لیے نعرے لگاتے تھے، اور اس کے لیے ہر جگہ پریس میں، میڈیا میں اس کی آواز بنے ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے اس کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہیں یہ واضح ہو چکا ہے، یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ شخص پاکستان کی سالمیت کا دشمن ہے، یہ سیکورٹی رسک ہے۔ اگر یہ سیکورٹی رسک نہیں ہے تو پھر اس نے 9 مئی کے واقعے میں یہ سارے کا سارا جو ہے وہ ماسٹر مائنڈ کیوں تھا، اس نے کیوں پلاننگ کی تھی کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو بعد میں آپ نے یہ کرنا ہے، اور اس نے اس شرانگیزی کو جہاد کا نام دے رکھا تھا۔ سوشل میڈیا پر اب بھی اس کے جو کرندے ہیں وہ مصروف ہیں، وہ سرگرم ہیں، اور اس کو عالم اسلام کا بہت بڑا لیڈر ابھی تک شو کر رہے ہیں، اور یہ شو کر رہے ہیں کہ یہی تھا پاکستان کا مسیحا، یہی نجات دہندہ ہے، اور یہی ہے جس کو قوم کھو چکی ہے اور قوم اس کو ضائع کر چکی ہے۔ اس کے سوا پاکستان کا کوئی جو ہے وہ مسیحا نہیں تھا، کوئی نجات دہندہ نہیں تھا، یہ آخری امید تھی۔ اس طرح کے جو ہیں وہ پوسٹ بنا کر اور اس طرح کے جو ہیں وہ ویلاگز بنا کر یہ لوگ ابھی تک لوگوں کو جو ہے گمراہ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، جبکہ اس کی حقیقت، اس کی اصلیت اور اس کا جو اصل چہرہ ہے وہ قوم کے سامنے آ چکا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ قوم اب اس قسم کے فتنے کی جو ہے وہ اعلی کار نہیں بنے گی، اور اس قسم کے جو انتشاری فتنے ہیں، انتشاری شخصیات ہیں، پاکستان کے دشمن شخصیات ہیں، ان کی باتوں میں نہیں آئیں گی، اور ٹریپ کسی طریقے سے بھی ان کے ٹریپ میں وہ نہیں پھنسیں گی، اور حب الوطنی کا ثبوت دیتے ہوئے ایسے لوگوں کے ساتھ چلے گی یہ قوم جو پاکستان کے مفاد میں ہیں، پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، پاکستان کے دفاعی اداروں کے حق میں ہیں، پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ایسے سیاستدانوں کا ساتھ دے گی یہ قوم جو عوام کی فلاح کے لیے متحرک ہوتے ہیں اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے متحرک ہوتے ہیں۔